السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 13 ہے، عورتوں کی مسجد میں حاضری. کیا عورتیں نماز ادا کرنے کے لیے جمعہ و جماعات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. اذا جب کبھی، whenever، استأذنت اجازت طلب کرے، احدکم تمہارے کسی ایک سے، امرأته عورت اس کی، الی المسجد مسجد کی طرف جانے کے لیے، فلا یمنعها پس نہ منع کرے وہ اسے. اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا یمنعها اگر تمہاری بیوی مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے تو اسے منع نہ کرو، اسے نہ روکو، اس لیے کہ وہ ایک اچھے مقام پر جانا چاہتی ہے. مسجد اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ جگہ ہے. مسجد اہل ایمان، اہل اسلام کی عبادت گاہیں ہیں، توحید و سنت کے مراکز ہیں، اسلام کے قلعے ہیں. یہاں پر ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر اور عبادت کی جاتی ہے. تو لہذا اتنے پسندیدہ مقام پر جانے سے اپنے گھر والوں کو نہ روکو، بلکہ خوشی خوشی انہیں اجازت دو اور انہیں لے کر جاؤ، خود بھی جاؤ، انہیں بھی لے کر جاؤ. قال فقال بلال بن عبد اللہ، راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بات بیان ہوئی تو بلال بن عبد اللہ نے کہا، بلال بن عبد اللہ نے کہا کہ جب یہ آپ نے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، جب یہ بات بیان کی تو فقال بلال بن عبد اللہ، بلال عبداللہ کے بیٹے کہتے ہیں، واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم تو انہیں روکیں گے، ہم تو انہیں مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. اور قسم بھی اٹھائی کہ اللہ کی قسم، پھر لام لام تاکید ہے، پھر نون نون توکید ہے یہاں پر، لنمنعہن، نون توکید بھی ہے، نون نسوہ بھی ہے.
قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے بلال کی جانب متوجہ ہوئے، فسبه سبا سیئا، اور اسے خوب برا کہا، سخت برا کہا اسے. ما سمعته سبه مثله قط، میں نے انہیں اس قسم کا برا کہتے ہوئے، اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. وقال، اور غصے کے عالم میں کہا، اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں. وتقول واللہ لنمنعہن، اور تم آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور بضرور روکیں گے. یعنی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی. وہ برداشت نہیں کر سکے کہ کوئی ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے منہ سے کوئی بات نکالے، خواہ وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کہ تمہیں اللہ کے رسول کے خلاف زبان درازی کرنے کی جرت کیسے ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ بیٹے نے بہت معافی مانگی تو توبہ کی، تب کہیں جا کر بعد میں آپ نے دوبارہ ان سے گفتگو کی. اور یہ ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اہل ایمان کی تربیت کے لیے. سلف صالحین سے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. تو بہرکیف یہاں جو مسئلہ بیان ہوا وہی صحیح مسلم کی ایک روایت میں آگے چل کر بھی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، نہ منع کرو تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے. تو خواتین مسجد جا سکتی ہیں، البتہ یہ ہے کہ وہ آداب کا خیال رکھیں، باپردہ حالت میں جائیں، خوشبو سے پرہیز کریں، خوشبو نہیں لگانی، راستے کے کنارے پر چلیں، محرم کے ساتھ جائیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں، راستے کے کنارے پر چلیں، خاوند سے اجازت لے کر جائیں، زیب و زینت سے احتراز کریں. تو یہ آداب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے خواتین جا سکتی ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ پڑھا نمازوں کے اوقات کے بیان میں کہ صحابیات نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی آیا کرتی تھی، اور ان کے لیے بالکل علیحدہ باپردہ انتظام تھا، ان کا دروازہ بھی الگ تھا. مسجد میں آنے جانے کے لیے خواتین کا دروازہ الگ تھا. تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو شریعت نے بتائی ہے، انہیں اختیار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، خواتین آ سکتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو پورا ہفتہ اگر نہیں لے جا سکے یا لے جا سکتے تو کم از کم جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے ضرور لے کر جائیں. مرد حضرات تو بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں الحمدللہ جمعے میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. حتیٰ کہ عیدین کے موقع پر بھی خواتین گھروں میں رہتی ہیں، حالانکہ عید کا جو خطبہ ہے، جو نماز ہے، اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے اگرچہ کہ نماز شرعی عذر کی بنا پر نہیں پڑھنی، وہ بھی ضرور حاضر ہوں، خطبہ سنیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.